کیونکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک نابینا صحابی جلوگر تھے اور ام المومنین تشریف لائیں تو سرکار نے فرمایا پردہ کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کس سے پردہ کریں؟ تو سرکار نے ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا ان سے پردہ کرو. تو پھر وہ کہنے لگی سرکار یہ تو نابینا ہے. آقا نے فرمایا یہ نابینا ہے، تم تو نابینا نہیں ہو. یہ ہمارے یہاں قانون ہے. اس کی وجہ عورتوں پہ ظلم نہیں، اس کی وجہ عورتوں سے محبت کا تقاضا ہے. آئیے، حیا کتنا قیمتی سرمایہ ہے ایک عورت کے لیے. عزت کا تحفظ کتنا قیمتی سرمایہ ہے ایک عورت کے لیے. اسلام کہتا ہے کہ اگر مسجد جانے میں عورت کی آبرو کو خطرہ ہو تو عورت کے لیے مسجد جانے سے روک دیا گیا، پابندی لگا دی. دور رسالت میں جب نزول وحی کا نزول ہو رہا تھا تو عورتیں مسجد جاتی تھی اور حضور علیہ السلام کا دور خیر القرون تھا. لیکن جب فاروق اعظم کا دور آیا تو عورتوں کے حالات میں بھی تبدیلی واقع ہوئی اور مردوں کے حالات بھی کچھ بدلے. تو عورتوں کو مسجد سے روک دیا گیا. عورتیں مسئلہ لے کر ام المومنین اما عائشہ کے پاس گئیں اور کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا تھا وہ عمر کر رہے ہیں. تو ام المومنین نے فرمایا جو تمہارے حالات عمر دیکھتے ہیں اگر یہی حالات اللہ کے رسول بھی دیکھتے تو جو کام عمر نے کیا ہے وہی کام اللہ کے رسول بھی کرتے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک عورت کی عزت و آبرو خطرے میں پڑے تو اسلام عورت کو مسجد سے روک دیتا ہے. تو عورتوں کو پارکوں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ عورتوں کو فلموں میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ عورتوں کو بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ عورتوں کو جسم کا مساج کرانے کی اجازت کس نے دے دی؟ ان گناہوں کی اڈوں پہ جانے کی اجازت کس نے دے دی؟ جو مذہب سب سے بہترین جگہ سے عورت کو روک دے تحفظ عزت کی خاطر، روئے زمین پر مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. جب مسجد سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو تم اپنے جسم کا مساج کرانے کے لیے کیوں جا رہی؟ اللہ اکبر. کے مساج سے تھوڑی دیر کے لیے تو تمہیں راحت مل سکتی ہے، مگر اللہ کی نافرمانی کر کے وقتی طور پر جسم کو راحت دینے والی ہو اسی جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. اگر تم نے اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اپنے ظاہری حسن کو سنوارنے کے لیے بیوٹی پارلر تک جا کر نامحرموں کے سامنے منہ کھولنے والی ہو، کافر عورتوں کے سامنے اپنا جسم کھولنے والی ہو، اللہ اکبر، یہ جسم کو جس کو تم عارضی طور پہ خوبصورت بنانے کے لیے بیوٹی پارلر تک کا سفر کر رہی ہو، اس کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ آنکھیں پانی بن کر کے بہ جائے گی. اللہ اکبر. اور بے پردہ گھومنے والی عورتوں کے لیے تو ارشاد فرمایا گیا کہ ان کو اوندھے منہ ننگے جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا، جہنم کی کھٹیوں سے ان کے بالوں کو باندھ دیا جائے گا. افسوس میری بہنوں کتنی کمزور ہو، اگر تمہیں شوہر ڈانٹ دے تو تم شوہر کی ڈانٹ پر بھی رو پڑتی ہو. جو عورتیں اتنی کمزور ہو کہ وہ شوہر کی ڈانٹ پر بھی رو پڑتی ہو وہ اللہ کے عذاب کو کیسے برداشت کر سکے گی؟ میرے اللہ کا عذاب یہ ہے کہ پہاڑ بھی پگھل کر بہنے لگے، آسمان پھٹ جائے، ستارے بے نور ہو جائیں، سورج بے نور ہو جائیں، چاند بے نور ہو جائیں. میرے اللہ کے عذاب کا حال یہ ہے کہ معصوم اس دن نفسی نفسی کریں. میری بہنوں بتاؤ، بیوٹی پارلروں میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، جسم کا مساج کرا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، اپنے بالوں کو الگ الگ کلر سے رنگ کر کے فیشن کرنے والیوں، بے پردہ گھومنے والیوں، مجھے بتاؤ سیریل اور فلمیں دیکھ کر جی بہلانے والیوں، بتاؤ آدھا گھنٹہ سیریل دیکھ کر دل بہلانے والیوں، ذرا وہ قبر کی نہ ختم ہوئی رات کو بھی یاد کرو. اس دنیا میں تم جو ہے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر سیریل دیکھ کر، زنا کے مناظر دیکھ کر جو دل بہلا رہی ہو، ذرا اس رات کو بھی تو یاد کرو. قبر کی رات شروع ہوگی پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. قبر کی رات نہ ختم ہونے والی ہے. یہ دن تو دنیا میں آتے جاتے ہیں، رات تو دنیا میں آتی جاتی ہے، قبر میں تو رات ہی رات ہے، قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. قبر میں رات کے بعد صبح کب ہوگی؟ اسی کو صبح قیامت کہتے ہیں. کتنا بھیانک اندھیرا ہے قبر کا. میرے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اکبر، قبر کی اندھیرے اور تاریکی کا حال یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. یعنی کہ دونوں ہاتھ میں انسان فرق نہیں کر پاتا کہ میرا سیدھا ہاتھ کدھر ہے، میرا الٹا ہاتھ کدھر ہے. اپنے جسم کو نہیں پہچان پائے گا انسان. قبر میں اندھیرا اتنا ہے انسان کروٹ بھی نہ لے سکے گا، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے. ہائے ہائے، آج فیشن کر کے بے حیائی کرنے والیوں، مردوں کے سامنے منہ کھول کر جانے والیوں، لوگوں کی جھوٹی تعریف کے لیے اللہ اکبر، اللہ
کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب کو مول لینے والی میری بہنوں ذرا سوچو تو صحیح، ایک وقت وہ آپ پر بھی آئے گا، مجھ پر بھی آئے گا، ہم سب پر آئے گا، جس کو قبر کی رات کہتے ہیں، قبر کی تاریکی کہتے ہیں، قبر کا اندھیرا کہتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ قبر کا اندھیرا تمہارے لائٹ سے دور نہیں ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا نماز کی روشنی سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا صدقہ دینے سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا راتوں کو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رونے سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا توبہ استغفار سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی وجہ سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا کثرت سے درود شریف پڑھنے کی برکت سے دور ہوگا، یہ قبر کا اندھیرا کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے دور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو۔